برسر صاحب آپ کی حکومت کی بچت کروا دی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے صرف 100 روپے کم کر دیجئے گا جب پیٹرول ڈاؤن ہو جائے جنگ ختم ہونے کے بعد، لیکن آپ وکیل بھی ہیں، میں ریوائز کرنا اچھا ان کو آپ بھی ویکلی ریوائز کریں گے سر، جمعے کا دوبارہ ریوائز کر لیجئے مجھے اندازہ پوری پرائس رینج میں اینیوے چلیے اچھا برسر وکیل صاحب آپ وکیل بھی ہیں سیاست دان بھی ہیں اور اوتھ کا بتا دیا ہے ایڈوکیٹ صاحب نے کہ جوڈیشری کا بھی ایک اوتھ ہے، پرائم منسٹر کا بھی ایک اوتھ ہے، تو اگر پرائم منسٹر اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ بطور وکیل عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عدلیہ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وزیر اعظم اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نوٹس لیں، یا آپ پھر بھی بطور سیاستدان اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے خریدہ صاحبہ بات یہ ہے کہ ان کا دیکھنے کا جو نظریہ ہے شاید وہ مختلف ہے، اور ہر انسان کا ایک زاویہ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے وزیر اعظم نے کوئی جو ہے وائلیشن نہیں کی کسی حوالے سے بھی، اور ایک بالکل اوتھ جو ہے وہ ایک جج کا بھی اوتھ ہوتا ہے اسی آئین پاکستان کے مطابق، ایک وزیر اعظم کا بھی ہوتا ہے، دیگر جتنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ان کا تمام کا اوتھ اسی آئین پاکستان کے تحت ہی ہوتا ہے، اور اس اوتھ کے وہ پابند ہوتے ہیں، اس حلف کی پاسداری، اس حلف کی پابندی جو ہے اس پہ ان پہ لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو بات کی 100 روپے کی، میرے خیال سے حکومت آلریڈی ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہی ہے، موٹر سائیکل جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ان کے ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو جو ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی 100 روپے کی، اور اس کے ساتھ پھر فری ٹرانسپورٹیشن بھی جو کہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے ان مشکل حالات میں، سب سے زیادہ ایفیکٹ تو اسی طبقے کو کیا ہے۔ لیکن وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی بہت سو کو نہیں ملی، نمبر 1، پلس مڈل کلاس بھی، اپر مڈل کلاس بھی اس کرنچ میں آ گئی ہے، تو یہ سبسڈی والا یہ تو پھر لالی پاپ ہی لگتا ہے نا سر؟ نہیں، لالی پاپ نہیں، اس میں صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور میرے خیال سے دیکھیں ایک حکومت کا ایک سنسیئر ایفرٹ تھا، اور اس ایفرٹ میں، اس کوشش میں میرے نہیں خیال کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ فری ٹرانسپورٹیشن اسلام آباد میں بھی، پورے پنجاب میں بھی اسی طرح ٹارگیٹڈ سبسڈی جو موٹر سائیکل بائک یوزر ہے ان کو دی گئی۔ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے، میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے ابھی تک نہ ملی ہو، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ان کو، بیشتر لوگوں کو ملی بھی ہے۔ اگر کوئی ایسی شارٹ کمنگ ہے تو وہ بالکل آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے، اور حقدار کا اس کا حق جو ہے اس کو بالکل ملنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، یہ سچویشن ایسی ہے کہ آج سے دیکھیں نا، ایک ٹویٹ سے کتنے ڈالر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بیرل پر بیرل۔ اگر آپ دیکھیں قیمتوں میں ایک فلکچویشن جو ہے وہ بہت ہی فلوئڈ ہے، تو کبھی وہ 115 پہ، کبھی جو ہے 90 پہ، کبھی ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ 95 پہ، تو ایسے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو جب آپ تیل کو پروکیور کرتے ہیں اور پھر جب ٹرانسپورٹیشن، انشورنس کاسٹ، یہ تمام چیزیں انکلوڈ ہو کے پورٹ پہ آتی ہے، تو پھر اس میں دیکھیں نا کچھ ٹائم لگتا ہے اور وہ فلکچویشن آپ پہ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو یہ تو دے یہ۔ لیکن جہاں تک بات کی سو موٹو کی، تو میں اس پہ بالکل اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ جس کا کام اس کو ساجے۔ اس ملک میں سو موٹو لیا گیا پی آئی اے کے اوپر بھی، اور پھر اس ملک کے اندر سو موٹو لیا گیا ڈیم بنانے کے لیے بھی، اس ملک کے اندر سو موٹو لیا گیا ایسی چیزوں پہ، بیتوکی چیزوں پہ جن پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی سو موٹو انٹیکٹ ہے اپون این اپلیکیشن، اس کی جو ایک کہہ لیں جو ایک وسیع دائرہ تھا وہ بالکل ضرور جو ہے اس کو دیکھا گیا ہے پچھلی آئینی ترمیم میں، اور اس کو کرٹیل کیا گیا ہے کہ اس کا مس یوز اور ابیوز نہ ہو، جو کہ واقعتاً ہوتا رہا ہے ان دا پاسٹ۔ یہ کوئی ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے کہ جب دل چاہا ہیومن رائٹس پٹیشن جو ہے وہ اس کو سو موٹو میں تبدیل کر کے پھر جس قسم کے جس طرز میں آرڈر کرنا چاہے وہ کر دیے، چاہے وہ اس کے استحقاق ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور لیجسلیچر اپنا کام کرے، یہ ڈیبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کے دن کی چونکہ حوالے سے نہیں تھی۔ میں آتی ہوں ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف، میں ایک صرف سوال کا جواب لے لوں۔ یہ ڈیبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب بھی کر رہے ہیں، اس کو کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن بیرسٹر عقیل صاحب آج بھی 6% ڈاؤن ہوئی ہیں۔ آپ نے درست کہا کہ جی ایک ٹویٹ سے، ایک سٹیٹمنٹ سے فلکچویٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، جو کہ آپ نے خود کہا اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے، تو پھر کم از کم قوم کو امید تو دینا کہ پیٹرول پرائسز اسی قیمت پہ واپس چلی جائیں گی جہاں پر جنگ سے پہلے تھی۔ بالکل، یہ آپ درست کہہ رہی ہیں، اور یہ میں اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور ہر ہفتے، ہر جمعے کے روز جو ہے، مطلب ایوری ویک آن فرائیڈے ریویو کیا جاتا ہے قیمتوں کا، پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے، وزارت پیٹرولیم کی طرف سے، وزیر اعظم اس پہ بڑا اسٹرکٹلی اور بڑا پین
لے کے جو ہے تمام تر فیصلہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ہمیں تھوڑا سا لیوریج ملتی ہے قیمتوں کے اندر اور پرائسز ڈاؤن ہوتی ہیں، تو بالکل ہم اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پاس آن کرتے ہیں اینڈ کنزیومر پہ، کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم شوق سے جو ہے قیمتیں بڑھائیں اور پھر عوام کی جو ہے غیظ و غضب بھی وہ بھی ہمارے پہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اس سے قیمتیں گریں گی اسی طرح اس کا بینیفٹ ان تک پاس آن ہوتا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ویسی صورتحال نہیں بنی جس طرح دیگر ممالک میں لائنیں لگنا اور پیٹرول نہ ملنا، اس طرح کی بھی الحمدللہ یہاں پہ بڑی کام اینڈ کول رہی ہیں چیزیں. سر لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس لیے قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ان کی کمر کے مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہ قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کو قطاریں نظر نہیں آ رہی ہیں پاکستان میں. لیکن ویل ٹیک یو آن دس ورڈ کہ آپ نے کہا کہ بالکل پرانی جنگ سے پہلے والی قیمتوں پہ پیٹرول واپس آئے گا اور آنا چاہیے. ویل ٹیک یو آن دس ورڈ، اور نہ آیا تو یہ پروگرام کا کلپ پھر بار بار بحث وکیل صاحب آپ کے بارے میں چلتا رہے گا.